تھوڑا بہت بھی صدقہ نکالتے رہیں. بعض اوقات کسی کی چھوٹی سی ہیلپ، چھوٹی سی مدد، اس کی ایسی دعا لگ جاتی ہے کہ رب کریم راضی ہو جاتا ہے اور بیڑا پار ہو جاتا ہے. اچھا یہاں ایک اور اس کا اگر پہلو دیکھیں نا تو غریب کو بھی یہ ترغیب ہے کہ بھائی آپ نے بھی صدقہ کرنا ہے. اچھا یعنی صدقہ خالی امیروں کے لیے نہیں ہے. وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب بھی سخاوت کی، صدقے کی بات آتی ہے نا تو یہ کہتے ہیں یہ تو امیروں کا کام ہے، میں تو آپ ہی غریب ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے جب افطار کرانے والے کی بخشش کی اور فضیلت کی بات کی تو صحابہ نے کہا حضور ہم میں سے ہر کوئی تو استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کروائے. تو فرمایا یہ فضیلت تو اس کے لیے جو ایک گھونٹ پانی پلا دے، اللہ اکبر، ایک کھجور کھلا دے. واہ واہ. تو اب جناب پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے فضائل الگ ہیں، لیکن آپ اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ تو آپ صدقہ کریں نا. تو یہ ہم سب کے لیے ترغیب ہے کہ ہم ماہ رمضان میں بے شک 1 روپیہ، مثال دے رہا ہوں، 5 روپے آپ کی حیثیت ہے، آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ ایک پیالہ پانی پیش کر سکتے ہیں، پانی دیں. اس سے جو ہے نا ایکچولی سخاوت کی دل میں عادت بنتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر انسان آہستہ آہستہ سے نکلتا ہے. ایک آخری بات، مفتی قاسم صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں بڑی کمال کی بات لکھی. اب میں ذرا غور سے سنیے گا، خاص طور پہ جو اس وقت کسی مشکل میں ہے یا غربت میں ہے. آپ نے فرمایا دنیا بھر کے امیروں کا سروے کریں نا تو امیر کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کریں تو اکثر ان میں غریب وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہوتے. تو اس وجہ سے وہ غربت سے نکل ہی نہیں پاتے. ایکچولی یہ فارمولہ ہے آپ کو غربت سے باہر نکالنے کا. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ملٹیپلائی ہو کر ملے گا، پھر تھوڑا بڑھا دے، پھر ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. غریب بھی اپنی حیثیت سے صدقہ کرے، اللہ کی رحمت سے کچھ عرصے میں غربت سے نکل آئے. غربت سے نکلنے کا بہترین فارمولہ آپ نے دیا ہے. یعنی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یار میں اس لکیر سے اوپر آ جاؤں، جسے غربت کی لکیر کہا جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات تفسیر کے تحت فرمائی ہے. جس نے زکات پوری دی اگلے سال وہ زیادہ زکات دے رہا ہوتا ہے. صدقہ دینے والوں کو ہم نے ہمیشہ بڑھتے ہی دیکھا. جتنے بھی اسکیم ہوتے ہیں، ڈبل شاہ یا اس طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں، لوگ اپنا گھر بیچ کر ان کو کیوں دے آتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پیسے بڑھا کے ہمیں دے گا، حالانکہ بعض اوقات تو پیسے لے کے ہی بھاگ جاتا ہے. دنیا والوں کا 5-10% کوئی نفع دینا شروع کرے نا، لوگ سامان بیچ کے اس کو دے دیتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی نے وعدے فرمائے، اللہ کے وعدے ہیں کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، یعنی آپ کو دنیا میں ملٹیپلائی ہو کر 1 کا 10 ملے. اور بعض روایتوں میں یہ کہ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ملٹیپلائی ہوگا. اچھا یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا. تو ان لوگوں کو مال دے دیتے ہیں جو دنیا کا نفع دکھاتے ہیں. یا تو اللہ کے نبی کے وعدے موجود ہیں، آپ یقین تو کریں.